میلاد النبی کا 16واں عظیم الشان جلسہ 23 سپٹمبر 2023 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس سٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 22 سپٹمبر کی دیکھتے ہیں اسپیڈ نیوز۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کی عمرہ زائرین کو تاکید، کہا پرمٹ میں دی گئی تاریخ اور ٹائم کا کرے پابندی، عمرہ کی ادائیگی کے لیے پرمٹ کی شرط لازمی۔ UN اسمبلی کے دوران فلسطینی صدر نے کہا فلسطینیوں کو مکمل حقوق فراہم کیے بغیر مشرق وسطی میں امن کا تصور نامکمل، فلسطینی صدر کے خطاب کے ساتھ ہی اسرائیلی وفد نے کر دیا واک آؤٹ۔ کئی مسلم ملکوں کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے درمیان ایرانی صدر کا بڑا بیان، کہا صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی مترادف۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی امکان کو حماس نے کر دیا مسترد، اسرائیل کا بائیک آؤٹ کرنے کا عالمی برادری پر دیا زور۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری، پناہ گزین کیمپ میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اب ظالم اسرائیلی فورسز نے ایک اور فلسطینی لڑکی کو گولی مار کر دیا ہلاک۔ اقوام متحدہ میں پھر اٹھائی گئی بھارت میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق پر انگلی، کہا گیا بھارت میں بنیادی حقوق خاص طور پر مذہبی و دیگر اقلیتوں کے مسلسل اور خطرناک کٹاؤ ہو رہا۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے عام الیکشن کی تاریخ کا کیا اعلان، 27 سپٹمبر کو جاری ہوں گے انتخابی حلقوں کی فہرست، جنوری کے آخری میں ہوں گے الیکشن۔ فرانس اور بیلجیم کے بعد اب سوئٹزرلینڈ نے لگائی برقع پر پابندی، پبلک پلیسز میں ناک، منہ اور آنکھوں کو ڈھانپنا ہوگا جرم، خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کی سزا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ایئر اسٹرائکس، بجنے لگے خطرے کے سائرن، دھماکوں کی آوازوں سے ہلا شہر، کئی عمارتیں ہو گئی تباہ۔ ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات میں کرواہٹ برقرار، اب امریکہ نے دیا کینیڈا کا ساتھ، کہا معاملے پر تشویش لیکن کینیڈا کی جانچ کو کرتے ہیں سپورٹ۔ بھارت کینیڈا تنازع میں شدت، اب کینیڈین حکومت نے اپنے ایمبیسڈرز کی حفاظت کو یقینی بنانے بھارت میں اپنے ایمبیسیز کی تعداد کم کرنے کا کیا فیصلہ۔ سناتن دھرم پر ریمارکس کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ادے ندھی اسٹالن سمیت تمل ناڈو حکومت، CBI اور A راجا کو بھیجا نوٹس۔ لوک سبھا میں BJP MP رمیش بھدوڑی نے BSP MP دانش علی کو ملا، آتنکوادی اور کٹوا سمیت غیر اخلاقی الفاظ کہے، اپوزیشن نے کہا کیا یہی ہے بھاجپا کے سنسکار۔ BJP MP رمیش بھدوڑی کا متنازع ریمارک، اسپیکر کا اعتراض، اسد الدین اویسی بھی ہوئے برہم، BJP نے کی کارروائی، MP کو جاری کیا وجہ بتاؤ نوٹس۔ لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا میں بھی وومنس ریزرویشن بل ہوا منظور، PM مودی نے دی مبارکباد، کہا جمہوری سفر میں یہ ایک فیصلہ کن لمحہ۔ وومنس ریزرویشن بل ہوا پاس، ملک ارجن کھرگے نے حکومت سے پوچھا وومنس ریزرویشن بل کب ہوگا نافذ، ساتھ ہی OBC کو ریزرویشن دینے کی بھی کہی بات۔ وومنس ریزرویشن بل کو لے کر راہل گاندھی کی مودی سرکار پر تنقید، کہا وہ دھیان بھٹکانے کا کام کر رہے، بل کو لاگو کرنے کے لیے حد بندی کیوں۔ راہل گاندھی نے ایک بار پھر بھارتی جمہوری نظام پر اٹھائے سوالات، کہا بھارت میں سبھی ادارے RSS سے متاثر، انڈیا جمہوری نظام کرے گا قائم۔ کھلی بنے راہل گاندھی، BJP لیڈر شاہ نواز حسین نے کیا طنز، کہا فوٹو کھنچوانے کے لیے کیا کیا بنیں گے راہل گاندھی، ساتھ ہی کہا وہ مودی جی سے ہو رہے متاثر۔ دہلی کے CM اروند کیجریوال کا عوام سے خطاب، BJP پر عام آدمی پارٹی حکومت کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کا لگایا الزام، کہا ہم ڈریں گے نہیں۔ فرقہ پرست فلم رضاخار کے ٹیزر کو لے کر ہنگامہ جاری، MLC کویتا نے فلم کو مسترد کرنے کی عوام سے کی اپیل، وہیں اسد الدین اویسی نے کہا تلنگانہ میں منافرت پھیلانے بنائی گئی اس قسم کی فلم ہے۔
ملک میں سب سے زیادہ تلنگانہ میں ڈبل بیڈ روم کے مکانات، منسٹر KTR کے اس بیان پر راجہ سنگھ کی تنقید، ڈبل بیڈ روم سے متعلق غلط بیانی کا لگایا الزام۔ تلنگانہ میں گزشتہ رات موسلادھار بارش، ضلع ہنمکنڈا میں بارش سے مکان و منہدم، مکان میں سو رہے ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک۔ تیلگو فلم انڈسٹری میں ایک بار پھر ڈرگس کے استعمال کو لے کر رجحان، مادھاپور ڈرگس کیس میں اب حیدرآباد پولیس نے تیلگو ایکٹر نودیپ کو حاضر ہونے جاری کیا نوٹس۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ، 24 کیرٹ سونا 60,900 روپے جبکہ پیور چاندی 753 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میلاد النبی کا 16واں عظیم الشان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 23 سپٹمبر 2023 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب، مہمان خصوصی مفکر اہل سنت حضرت مولانا محمد حامد حسین حسن فاروقی صاحب، نگران سنی دعوت اسلامی تلنگانہ۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو بانی جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ بانی جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینئر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔